أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين قسم قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے محمد بے شک ہم پیغمبر میں سے سیدھے راستے پر یہ اللہ غالب اور مہربان نے نازل کیا تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تو متنبع کر دو یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی سو یہ ایمان نہیں لانے گے ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے اور یہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے تو سر ان کے اجل رہے اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پہ پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے یہ ایمان نہیں لانے گے تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے تو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے وہ قادر ہے جو کہتا ہے کہ میں مردے زندہ کروں گا تم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اپنے مالک سے کہتے ہی نہیں ہو اپنے مالک سے کہو وہ کہتا ہے کہ میں آخری بات بتا رہا ہوں کہ میں مردے زندہ کروں گا ہم مردے زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بیچ چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ پر لکھ رکھا ہے اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی محض تم جھوٹ کہتے ہو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا بس وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے اگر کوئی بھی نیک کام کرے صحیح کام کرے تو لوگ اس کو یہی کڑیاں لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی بلکہ تم ایسے لوگ جو حد سے زیادہ تجاوز کر گئے اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا
اور کہنے لگا اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے، ایسے لوگ جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ یہ مجھے چھڑا ہی سکے، تب تو میں صحیح گمراہی میں مبتلا ہو گیا، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا، تو میری بات سن رکھو، حکم ہوا ہے کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ اللہ ہم سے ایسے کام لے لے، ایسے کام کروا دے کہ اللہ ہم سے آرڈر کرتے کہ جاؤ میری بہشت میں داخل ہو جا، حکم ہوا ہے کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو خبر ہو کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا، اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشی، سو اس سے ناگہاں بجھ کے رہ گئے، اور بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر یہ اس سے تمسخر کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اب وہ لوٹ کر ان کی طرف نہیں آئیں گے، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے، اور ایک نشان ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ شکر کا مقصد لوگوں نے اور بنایا ہوا ہے، کیسا حال ہے، کیسا کام، بلا شکر الحمدللہ، یہ شکر ہے، وہ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، وہ کہتا ہے کہ میرے آگے قیام کر، میرے آگے رکوع کر، میرے آگے سجدے کر، جو تیرے کو میں نے آج دن گزروایا ہے، اور رات میرے آگے سجدے میں لگا اور قیام میں لگا اور رکوع کے اندر لگا، یہ ہے شکر، یہ شکر نہیں ہے، کیسا کام چل رہا ہے، بلا زبردست ہے، یہ شکر ہے، کون سا نمونے کا شکر ہے بابا؟ اور ان کے ہاتھوں نے ان کو نہیں بنایا تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ اللہ پاک ہے، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقرر راستے پہ چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا وہ اندازہ ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزل مقرر کر دی، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی پہ سوار کیا، اور ویسے ہی ان کے لیے اور چیزیں پیدا کی جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے، مگر یہ ہماری رحمت ہو اور ایک مدت تک کے فائدے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے اس سے ڈرو،
اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. تم تو صحیح غلطی میں ہو. اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا, یہ تو صرف ایک چنگھاڑ کے منتظر ہے جو ان کو اس حال میں کہ باہم جگڑ رہے ہوں گے آپ پکڑے گی, پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے. اور جس وقت سور پھونکا جائے گا کیا ہوگا؟ جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے اے ہائے اے ہائے اے ہائے, ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے, یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا. صرف ایک زور کی آواز کون ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوگے اس روز. کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے. کیسے کام کرے انسان؟ اللہ ہم کو ایسے کاموں پہ لگا دے کہ ہم سے خیر ہی خیر کے کام ہوں جس سے ہماری مغفرت کا انتظام ہو جائے. جیسے تم کام کرتے تھے بے شک اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلوں میں ہوں گے. وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا. کچھ بھی نہیں ہے یہ. آگے جو آیت آ رہی ہے یہ سنو. موجود ہوگا پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا. اللہ اکبر. کلام اللہ میں سب سے بڑی آیت سلام قولا من رب رحیم. کلام اللہ میں سب سے بڑی یاسین اور یاسین میں سب سے بڑی سلام قولا من رب رحیم. پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا. اللہ اکبر. اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی سلامتی عطا فرما, ہم کو ہماری بیویوں کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے رشتہ داروں کو, اللہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو, اللہ کل مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کو دنیا میں بھی سلامتی دے مالک اور آخرت میں بھی ہم کو سلامتی دے. پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دنیا میں بھی سلامتی اتار اور آخرت میں بھی. رب کریم تو اسی قابل ہے کہ تو ہم پر سلامتی اتارے. پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا. گناہگاروں 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 آج تم الگ ہو جاؤ اے آدم کی اولاد. ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوچھنا, یہ تمہارا کھلا دشمن ہے
اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی؟ سو جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور یہ جو کچھ کرتے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں کی گواہی دیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں اور ان کو اندھا کر دیں، پھر یہ راستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے؟ اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے یہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان پیغمبروں کو شعر گوئی نہیں سکھائی، نہ وہ ان کو شائع ہیں، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے، پھر یہ ان کے مالک ہے اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا، تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں، تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے کہ شاید ان کو ان سے مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔ تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں، یہ جو کچھ چھپاتے، جو کچھ ظاہر کرتے، ہمیں سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر طلاق پڑاق جھگڑنے لگا، اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہہ دو کہہ دو، ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا۔ وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر اس سے آگ نکالتے ہو، بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسا ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔